اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، والدہ ساتھ میں ہیں، اور راستے میں جو جہاز تھا وہ بھنور میں آ گیا، وہ بھنور میں آ گیا۔ اس کے بعد جہاز کے اندر ہنگامہ ہونے لگا کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ لوگوں نے جا کے کپتان سے بات کی، کیپٹن ہوتا ہے نا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے کافی دیر کوشش کی، لوگوں کو دلاسا دینے کے بعد کہا فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو وہ یہی کہے گا کہ فکر کی بات نہیں، آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، میں ہینڈل کر رہا ہوں۔ لیکن کافی مشقت کے بعد اس جو کیپٹن تھا نا، اسے بھی یقین آ گیا کہ یہ جہاز ڈوبنے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ یہ جہاز ڈوبنے سے نہیں بچ سکتا، اب بس دعا ہی بچا سکتی ہے، اب دعا بچا سکتی ہے اس جہاز کو، ورنہ یہ جہاز ڈوب جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیپٹن، جس کا روز کا کام ہے نا۔ اگر کیپٹن کہہ دے تو بات ختم ہو گئی نا۔ عام آدمی بولے تو انسان شک کر سکتا ہے، لیکن کیپٹن نے آ کر یہ بات کہہ دی، عوام میں بھگدڑ مچ گئی کہ اب کیپٹن نے کہہ دیا اب کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت قربان جائیے ان کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک دم مطمئن، ایک دم اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ والدہ آئیں، آ کر کہا بیٹا تو نے سنا؟ کہا کیا بات ہے ماں؟ کہا کیپٹن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ جہاز ڈوب جائے گا، اسے ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اعلیٰ حضرت ایک دم مطمئن ہے اور اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ ماں آپ ایک دم مطمئن رہیے، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اپنی منزل پر خیر و عافیت سے پہنچ جائیں گے۔ ماں نے کہا لیکن بیٹا وہ کیپٹن ایسے سے ایسا کہہ رہا ہے، تو کہا ماں میری بات پر بھروسہ ہے نا، میری بات پر بھروسہ ہے نا، آپ بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اپنی منزل مخصوص پر ایک دم خیر و عافیت سے پہنچیں گے۔ یہ جو شعر آپ نے سنا ہوگا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ یہ شعر آپ نے اسی وقت لکھا تھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ لنگر کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے جہاز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انگلش میں اینکر بولتے ہیں، اس کو زمین میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بریک کا کام کرتا ہے، وہ زمین میں دھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا آپ کی جانب آنے کے لیے کہ اب آپ آنے دو یا ڈبو دو، اب کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیے ہیں، کہ لنگر ہم نے زمین سے اٹھا دیے، اب یہ کہیں بھی جائیں کہ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ چاہو تو ہم کو آنے دو اور آپ چاہو تو ڈبا دو۔ اب کچھ دیر ہوئی، بھنور ایک دم شانت ہوا اور کشتی ایک دم سیدھی ہو گئی اور باقاعدہ چلنے لگی، جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگ، کیونکہ بات جب بھگدڑ ہو رہی تھی تو لوگوں کا دھیان ان کی بھی طرف گیا کہ ایک بزرگ ہستی ہیں جہاز میں جو بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ماتھے پہ بالکل بھی شکن نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز بالکل بھی ڈوبے گا نہیں اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت لوگ نفسا نفسی میں تھے تو کسی نے پوچھا نہیں، لیکن جب سارے مطمئن ہو گئے تو پھر آئے، کہا حضرت اب یہ بتائیے کہ آپ اتنے مطمئن کیسے تھے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں اور ہم اپنی منزل مخصوص پر بخیر و عافیت سے پہنچ جائیں گے، جو کہ کیپٹن یہ کہہ چکا تھا کہ اب جہاز طوفان میں ڈوب جائے گا، تو آپ پھر بھی اس قدر مطمئن کیسے تھے؟ تو اب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت یوں فرمانے لگے کہ یہ کیپٹن جھوٹ بول رہا ہے، یہ کپتان جھوٹ بولتا ہے اور یہ طوفان جھوٹ بولتا ہے، یہ کپتان جھوٹ بولتا ہے اور یہ طوفان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا سفر جب کرنا تو یہ دعا پڑھ لینا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور جس نے یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ وہ اپنی منزل پہ خیر و عافیت سے پہنچ جائے گا۔ تو میں نے یہ دعا الحمدللہ پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں، طوفان تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن میرے اس جہاز کو وہ ڈبا نہیں سکتے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔
تو ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ آج ذرا سی بات ہوتی ہے ہم ذرا سے میں گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر چیز پر موجود ہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت، انہوں نے صرف ان کا یقین کتنا پختہ تھا۔ ایک طرف کپتان کہہ رہا ہے جس کا راتوں دن کا کام ہے، اگر وہ کہہ دے تو اچھے سے اچھا انسان ہمت ہار جائے گا، آج چھوڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک لگائے تھے، وہ سیدھے تک نہیں ہوئے، وہ اپنی پیٹھ کو دیوار سے بھی نہیں ہٹایا، ویسے کے ویسے ہی بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ کر رہے گا۔ آج ہم زیادہ تر، اگر ہمیں ابھی کسی بھی مسجد کے امام سے اگر پوچھا جائے کہ زیادہ تر مسائل جو عوام ہے وہ کیا لے کر آپ کے پاس آتی ہے، تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ آتے ہیں زیادہ تر امام لوگوں کے پاس کہ حضرت کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، مندی چل رہی ہے، فلانی اس کے بعد سے مندی چل رہی ہے، اس کے بعد سے، اس طرح سے لوگ بتاتے ہیں۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اعلیٰ حضرت کے اس یقین سے، اس عقیدے سے ذرا سی بھی دل میں شمع روشن ہوئی ہو نا، تو ایک فرمان سن لیجیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، کہ اگر ویسا ہی یقین پیدا ہو گیا ہے تو پھر آج سے یہ کر لینا، پھر انشاءاللہ آپ کو جو آپ کے سیٹ ہیں یا ویپاری ہے یا ڈیلر ہے، ان کے آگے آپ کو گڑ گڑانا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ ان کے آگے گڑ گڑانا نہیں پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی گھر میں آتے وقت گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور قل هو اللہ کی سورہ پڑھے، سلام کرے اور قل هو اللہ کی سورہ پڑھے، اور گھر سے نکلے تو سلام کرے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا، جس نے بھی یہ عمل کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں روزی اس طرح سے آئے گی کہ اگر اس نے دروازے بند کر کے رکھے ہیں نا تو دروازے توڑ کے آئے گی، لیکن اس کا رزق رک نہیں سکتا، کہ دروازے توڑ کر اس کا رزق آئے گا۔ اب آپ کو یہ اس فرمان کے اوپر اگر آپ کو یقین ہے تو سب چیزیں چھوڑ دو، آج سے بس اس کو پکڑ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری روزی رزق کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز اور سن لیجیے روزی رزق کے تعلق سے، وقت کم ہے، اب ایک چیز اور سن لو، اب روزی رزق کے لیے کبھی اور بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ 2 منٹ بچی ہے۔ عید، شب بارات اور شادیوں میں پٹاخے یا آتش بازی کرنا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 280۔ یہ تو میرا ماننا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس کو حلال سمجھتا ہو، حلال تو کیا آپ جائز بھی نہیں سمجھتے، نہ میں نہ آپ، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، سب تمام لوگ نہیں کرتے لیکن ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ تو آپ بس یہ سمجھ لیے کہ ہم نے جس کو امام بنایا ہے نا، یہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں اس بات پر، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، یہ فتاوی رضویہ کی جلد 14 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت اگر لڑکی، بڑے ہی غور سے سنیے گا، اگر لڑکی نعت شریف پڑھے تو اس کا نعت شریف پڑھنا کیسا ہے؟ نعت شریف ہے، اس میں نہ ڈھول ہے نہ تاشا ہے نہ کچھ ہے، کہ اگر وہ لڑکی نعت شریف پڑھے تو اس کا نعت شریف کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نعت شریف پڑھ رہی ہے، اگر وہ نعت شریف پڑھ رہی ہے اور اس کی آواز غیر محرم کے کان میں جا رہی ہے، غور سے سنیے گا، نعت شریف پڑھ رہی ہے اور غیر محرم کے کان میں اس کی آواز جا رہی ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ نعت شریف پڑھنے کے ثواب کو چھوڑو، اس کو گناہ کبیرہ کرنے کا عذاب ملے گا کہ وہ حرام کام کر رہی ہے، وہ حرام کام کر رہی ہے۔ اب اس پہ سے آپ اندازہ لگائیے، ابھی نعت شریف اگر کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے، اس کی آواز غیر محرم کے کان میں جائے تو نعت شریف پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، بلکہ گناہ ملے گا۔ تو ابھی یہ جو ہم واٹس ایپ چلا رہے ہیں، اس پہ میں نے اکثر تر لوگوں کو دیکھا ہے، شارٹ ویڈیوز آتی ہیں، اس میں لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی ہوتی ہے، وہ جو تمام لڑکیاں جو آ رہی ہیں ان کے اوپر، ہمارے لیے تو غیر محرم ہے نا، وہ چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں کچھ گندا نہیں ہوتا، صرف معمولی سی کامیڈی ہوتی ہے، لیکن ان کا چہرہ بھی دیکھنا ہے تو ہمارے لیے غیر محرم کو دیکھنا ہے نا۔ جب نعت پڑھنے والی کے لیے عذاب ہے تو یہ جو کامیڈی کر رہی ہے لڑکی، اس کو دیکھنا بھی تو عذاب ہے نا۔
ہمارے امام نے یہ فتویٰ دیا نعت شریف پڑھنے پر، لیکن جب وہ ویڈیو ہمارے تک آتی ہے، ہم نے دیکھا ہاں جھوٹی ہنسی ہم نے ہنس لی، پھر اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا، اس کو دیکھا ہی، ہم اس کو دوسرے کے گروپ میں سینڈ کرتے ہیں اور پھر دوسرا ہمارا اسلامی بھائی اس کو دیکھتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اب اس کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، انہیں تو گناہ مل ہی رہا ہے، لیکن وہ تمام کا گناہ جو ٹوٹل ہے نا، وہ تمام پلس کر کے وہ تمام ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لی، اور اگر وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے نا وہ ویڈیو، تب بھی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا گناہ کرنے کے بعد، ایسی ایک ویڈیو کلپ سینڈ کرنے کے بعد مجھے موت آ گئی اور میں اپنی قبر میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد اگر وہ ویڈیو بازار میں گھوم رہی ہے نا، تو روز کی روز وہ عذاب میری قبر میں آئے گا۔ اب آپ سمجھ لیجئے یہ کتنا سخت اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جو حضرات سنتیں نہیں ادا کی وہ سنتیں ادا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔